اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ جمعے کو ہم ایک خاص عمل کرتے ہیں جس کو میڈیٹیشن کہتے ہیں۔ آج والی میڈیٹیشن جو ہے وہ بہت عرصے کے بعد دوبارہ کرا رہا ہوں۔ وہ بہت پہلے جب فلمیں لگتی تھی نا، سینما گھر ہوتے تھے کسی زمانے میں، تو لکھا ہوتا تھا کمزور دل حضرات یہ فلم نہ دیکھیں۔ تو اسی طرح سے یہ والی بھی ہے کہ جو کمزور دل ہیں وہ یہ آنکھیں کھول کے کریں گے، اور باقی جو مضبوط دل ہیں وہ جس طرح سے ہم ہر جمعے کو آنکھیں بند کر کے یہ عمل کرتے ہیں اسی طرح سے آپ اس دفعہ بھی کریں گے۔ دوبارہ سن لیجئے، جن کو تھوڑا بہت اپنے دل کے کمزور ہونے کا ہے معاملہ، وہ آنکھیں کھول کے کریں گے تو وہ ان کے لیے بالکل کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ باقی آپ اسی طرح سے جیسے کرتے ہیں، اس میں ایک اور آپشن بھی رکھ لیتے ہیں کہ کہیں ایسی کیفیت پیدا ہو تو آپ آنکھیں اپنی اس دوران کھول سکتے ہیں، پھر بند کر سکتے ہیں اور کھلی بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس کو میں نے ڈیزائن ہی اس طرح سے کیا، اتنی تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں کہ یہ اب تک کرائی جانے والی باقی میڈیٹیشن سے بہت فرق ہے۔ یہ آپ یوں سمجھیں آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس ہے کہ آپ اپنے آپ سے باہر ہو جائیں گے۔ وہ غصے اور آپے سے باہر ہونا جو ہے وہ اور چیز ہوتا ہے، یہ بڑی ہی مختلف چیز ہوگی۔ اور اتوار کو چونکہ ہمارا موضوع بھی یہ ہے کہ کیا آپ خود کو بدلنا چاہتے ہیں؟ اگر بدلنا چاہتے ہیں تو کیوں بدلنا چاہتے ہیں؟ تو یہ اس کے لیے آپ کو بہت اچھا ایک بنیاد فراہم کرنے والا عمل بنے گا۔ تو اس عمل میں کرنا کیا ہوتا ہے؟ ہر جمعے کو جو ہوتا ہے اس میں آپ آنکھیں بند کر کے اس معصوم بچے کی طرح میری باتوں کو بہت توجہ سے سنتے بھی ہیں اور ویسے ہی کرتے ہیں جیسے وہ معصوم بچہ کرتا ہے، جس کو آپ کہانی سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک بوتل میں سے جن نکلا، وہ سارے سمندر کا پانی پی گیا۔ تو جو آپ کا لفظ لہجہ ہوتا ہے وہ اسی طرح سے جن، سمندر اور بوتل بناتا ہے، تو اس کا آپ کو اتنا ہی زیادہ فائدہ بھی ہوگا۔ اور آنکھیں آپ نے حقیقتاً اس وقت کھولنی ہیں جب میں کہوں گا کہ اللہ کا شکر کرتے ہوئے آنکھیں کھولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی پرسکون ہو کر آنکھیں بند کیجیے۔ ناک کے ذریعے گہری سانس لیں اور ناک ہی کے ذریعے سانس جسم سے باہر نکالیں۔ جب سانس جسم میں لے جائیں تو اس تصور کے ساتھ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس فضا میں جتنی خیر و برکت اور بھلائیاں رکھی ہیں سب کی سب سانس کے ساتھ آپ کے جسم میں داخل ہو رہی ہیں، اور جب سانس باہر نکالیں تو اس تصور کے ساتھ کہ آپ کے اندر جتنے برے خیالات، جتنی منفی سوچیں، کسی قسم کا کوئی خوف، اکتاہٹ، گھبراہٹ، تھکاوٹ موجود ہے، وہ سب کی سب سانس کے ساتھ جسم سے باہر آ رہی ہے۔ شاباش شاباش، گریٹ۔ اپنے آپ کو بالکل ریلیکس کر دیں، ڈھیلا چھوڑ دیں۔ ہم سب کا ایک بات پر یقین ہے، وہ مسلم ہے، نان مسلم ہے، وہ خدا کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، موت کا منکر کوئی نہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں یہ وقت آنا ہے، ضرور آ کر رہتا ہے، اور ہم جب کسی کو دفناتے ہیں یا اس کی میت دیکھتے ہیں تو اس پہ افسوس کا اظہار یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ یہ اسی پہ آیا ہوا وقت ہے، یہ مجھ پہ ایسا وقت نہیں آنا۔ یہ نہ ہم اس کا اظہار اپنی زبان سے نہیں کرتے، ورنہ اسی وقت ہم اگر انجام سے خوف زدہ ہو جائیں تو ہم اپنے آپ کو بدل لیں۔ اسی طرح سے تصور کیجئے کہ وہ وقت آپ پر بھی آ گیا ہے، اور
آپ کی میت پڑی ہے اور اس کے ارد گرد وہ جو ہمارے گھروں کا ماحول ہوتا ہے وہی ماحول وہاں پر ہے، اور آپ کچھ دور کھڑے ہو کر آپ کی جو ادر سیلف ہے، آپ کا ایک دوسرا جسم ہے، اس میں آپ روح اور عقل اور شعور کے ساتھ موجود ہیں، اور کچھ فاصلے سے آپ یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو بالکل میت کے بہت قریب بیٹھے ہیں، موسٹلی خواتین ہوتی ہیں، مرد حضرات باہر ہوتے ہیں، تو دیکھیے کہ آپ کے بارے میں مختلف لوگ باتیں کیا کر رہے ہیں۔ آپ سے ان کو کیا شکوے شکایتیں، کیا غصہ ہے، آپ کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفیں، اس کے اوپر کسی بھی آپ کی وعدہ خلافیاں، آپ کی ہوئی زیادتیاں، کیونکہ بہت دنیا وہاں جمع ہے۔ بہت دنیا سے مراد ہے کہ جن سے بھی آپ کا تعلق ہے وہ وہاں پر موجود ہے۔ یہ بہت خاص بات ہے اس میڈیٹیشن کی کہ ہر وہ شخص جس کو آپ سے کسی بھی قسم کا گلہ، غصہ، نفرت، لین دین کا معاملہ ہے وہ وہاں پر موجود ہے، اور وہ آپ کے بارے میں کس طرح کی گفتگو کر رہا ہے۔ وہ سب کچھ آپ بہت دھیان سے سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، اور اس صورتحال میں آپ ایک عجیب کیفیت کا شکار بھی ہو رہے ہیں کہ یار میرے مرنے کے بعد اب یہ لوگ مجھے اس طرح سے یاد کریں گے، میرے بارے میں ایسی باتیں کیا کریں گے، میں تو ان کا جواب بھی نہیں دے سکوں گا یا دے سکوں گی۔ یہ کیا ہوا، یہ میں نے کیا کیا؟ کیونکہ اس وقت آپ دنیا کے دیانتدار ترین انسان ہیں۔ دوبارہ سنیے، آپ دنیا کے دیانتدار ترین انسان ہیں۔ آپ نے جس کے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ بھی آپ کو یاد آ گیا ہے، اور آپ کے بارے میں جو لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ سب بھی آپ کو بالکل صحیح اندازہ ہو رہا ہے کہ کون سی غلط ہے، کون سی صحیح ہے۔ لیکن اس خاص موقع پر اس بات کو بھی یقین کر لیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے۔ میں چند لمحے خاموش رہوں گا اور آپ اپنی زندگی کی فلم کو اپنے سامنے دہرائیں گے کہ جتنے سالوں کی آپ کے متعلق یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ سارا منظر آپ کو بالکل کلیئرٹی سے یاد آ رہا ہے۔ اس کو مختصر نام دیجئے کہ آپ نے جب زندہ تھے تو لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے کیے، اپنے خون کے رشتوں کے ساتھ، اپنے پیار کے رشتوں کے ساتھ، اپنے بیوپار کے رشتوں کے ساتھ، اور وہ لوگ جن سے آپ کا روحانی تعلق تھا، روح کا، اس کو کسی اور طرف نہیں لے جائیے۔ روحانی تعلق سے مراد کہ وہ آپ کے مسلمان ہیں بھائی۔ اب میرے چند لمحوں کی خاموشی میں آپ اپنی زندگی کی ساری باتیں دہرائیں گے۔
بہت کچھ یاد آ چکا ہے، بہت کچھ یاد آ رہا ہے اور بہت تیزی سے یاد آ رہا ہے۔ شاباش شاباش، گریٹ۔ ان لمحوں میں آپ نے بہت کچھ وہ دیکھ سمجھ لیا جو ساری زندگی میں دیکھا تھا۔ اب ایک فیصلہ کریں کہ اگر آپ کو دوبارہ زندگی ملتی ہے اور آپ کیا کریں گے؟ جو کچھ آپ نے کرنا ہے اس عمل کو ایک ارادے کی شکل میں لائیے۔ ابھی آج میرا فوکس صرف لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات پر ہے، نہ عبادات پر ہے نہ ایمانیات پہ ہے، صرف آپ کے معاملات کیسے ہیں۔ چند ایک چھوٹے چھوٹے ارادے کیجئے، بہت بڑے نہیں، بہت چھوٹے چھوٹے کچھ ارادے کیجئے اور اپنے ساتھ وعدے کیجئے۔ اور دعا کریں کہ آپ اس وعدے پر قائم رہیں، اور اس دعا میں اللہ سے توفیق بھی مانگیے۔ توفیق باللہ، اللہ سے توفیق مانگیں، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور اسلام کی بڑی خوبصورتی ہے کہ آپ نیت کرتے ہیں کہ میں یہ نیک کام کروں گی یا کروں گا تو اس کا ثواب اسی وقت مل جاتا ہے۔ خدا نخواستہ نیت کرتے ہیں یہ برائی کرنے کی، تو جب تک کر نہیں لیتے اس کا گناہ نہیں ملتا۔ تو یہ بھی مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، اس رحمت للعالمین کے صدقے میں بڑی اچھی نیت اور ارادہ ہے۔ اور تصور کیجئے کہ جیسے ہی آپ نے اچھی نیت سے اچھا ارادہ کیا ہے تو آپ پہ سکون کی ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی ہے۔ آپ اپنے آپ کو بہت بہتر، بہت پرسکون محسوس کر رہے ہیں۔ شاباش شاباش، گریٹ۔ اپنے آپ کو بالکل پرسکون کر دیں اور اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیں۔ ریلیکس یور سیلف۔ اب میں 1 سے 10 تک گنتی گنوں گا، 10 پر آپ اللہ کا شکر کرتے ہوئے آنکھیں کھولیں گے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8۔ آپ تحت الشعور سے شعور میں آ گئے ہیں۔ 9، آپ کی آنکھیں کھلنے کے لیے تیار ہیں، اللہ کا شکر کرتے ہوئے آنکھیں کھولیے گا۔ 10، آج کام۔ اب اگر آج آپ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھیں تو وہ ریلیکس نہیں ہے۔ کسی کی بھی شکل دیکھ لیں، آنکھیں دیکھ لیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک بڑی ہی مختصر وقت میں بڑی طویل اور شدید کرب سے گزرے۔ ہر شخص اتنے ہی کرب سے آپ میں سے گزرا ہے جس نے جتنی دیانتداری سے اپنی زندگی کی فلم اپنے سامنے چلائی۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے خود کو بدلنا ہے کہ نہیں، اور بدلنا کتنا ضروری ہے۔ اور اتوار کو ہمارا موضوع بھی انشاءاللہ اسی سے متعلق ہوگا کہ انسانی زندگی میں تبدیلی کیوں ضروری ہے، کیسے آتی ہے، آپ لانا چاہیں تو کیسے لا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ جی آپ کا سوال۔ جی جی وہ میموری میں سچ یہی ہے، ایسی ہے۔
آپ ہمیشہ نہیں بھولتی، یہ سچویشن پہ ڈپینڈ کرتا، لیکن بنیادی طور پر آپ کی بات صحیح ہے. بہت شکریہ جی، السلام علیکم.